ہے کہ پاکستان کے ہی دو ادارے ہیں، آپ کا ایک فافن نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن۔ آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا، اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیڈیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا۔ یہ میں چاہتا ہوں، اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو، پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیہ میں استعمال ہو۔ بہت شکریہ جی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں سنا، آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا، آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا۔ یہ لیٹر آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے، جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا۔ جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا، لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی، اور ہم نے بارہا کہا ہے، جس طرح عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو، لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا، اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے۔ کوئی صاحب کوئی کوشچنز ہو تو کہنے چاہیں، کوئی کوشچن اور نو کوشچن، کوئی کوشچن جی کوشچن یہ ابھی خیر ہے، وہی کہہ دیتے ہیں۔ سنی اتحاد منصب میں شامل ہو چکی ہے اور چند افراد کے لیے ہی پی ٹی آئی کے لیے کھلا میدان ہے، یعنی آپ کے لیے دوسری طرف ابھی پتہ چل رہا ہے اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے یا آپ کے رفتار کے لیے، آپ کے لیے خاص کر اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسی طرح کہہ رہی ہے کہ ایک راستہ ہمارا دیا جائے۔ کیا یہ پی ٹی آئی کی مکمل پالیسی، مکمل سیاسی پولیٹیکل وقت کی قیادت کے ساتھ مشاورت سے ہوتی ہے یا اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن؟ دیکھو، جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے، آئی ایم ایف کے لیٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے۔ انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو، وہ پوسٹپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے۔ اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے، ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی، باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی، لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو ایوارڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی جو بھی ہے۔ میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں، بھائی کا کویسچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائیٹیریا شفاف ہم نے، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے
पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टिसमेंट दिए, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट टिक्का सानी साहब आप बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिब ने पहले इमेज कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है, तो ये खत चाहे थे इब्तदाई वतन तो बताए ताकि मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं। इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी ओपन किया कि हमारी जो पहली इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके। यहाँ पे एक मिनट जी, मैं आपको इस पर ये भी ब्रीफ कर दूं, क्योंकि मैंने खुद पावर और पेट्रोलियम पोर्टफोलियो का मैं फेडरल मिनिस्टर रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इकनॉमिक अफेयर्स भी चलाई है। बुनियादी तौर पे जिस वक्त आप IMF का लोन बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए होता है, वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, और ये इकट्ठे चलते हैं, जो आप साथी कवर करते हैं आपको मालूम है, और उन रिफॉर्म्स के लिए आपके बहुत डीप सीटेड रिफॉर्म्स होते हैं। आपका बिलखसूस एनर्जी सेक्टर में, आपका FBR में, आपकी इकॉनमी में, जिसका हमारे भाई मुजम्मिल साहब भी आपको भी ब्रीफ कर देंगे। और इनके लिए सबसे अहम चीज़ है कि आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप उसको एक्सिक्यूट कर सकें, उसको आप रिफॉर्म्स ला सकें और उससे मुल्क के लिए बेहतरी हो। क्योंकि IMF आपका एक ICU है, आपका इमरजेंसी रूम है, आपको वहाँ से शिफ्ट करना होता है, और आपके डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए एक मजबूत हुकूमत का होना जिसकी विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे विल ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि फॉर्म 47 वाले MNAs जो वहाँ पे आएंगे वो फ्रॉडिया MNAs होंगे मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू। दूसरी बात ये कि एक बात याद रख लीजिएगा, देखिए IMF को लेटर लिखना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अगर आप IMF की वेबसाइट को भी देखें तो कई मरतबा कई सारे लोग ऐसे लेटर लिखते रहते हैं, तो इसलिए वो एक अनयूजुअल बात प्लीज आप बोले जी। ये कॉन्टेक्स्ट को हमें नहीं पता कि IMF को क्या रेटिंग में लिखा गया है, लेकिन अगर PTI का ये कंसर्न है कि उस पैसे को सही जगह पर या सही तरीके से स्पेंड नहीं किया जाएगा, तो क्या आपकी जानिब से ये कहा गया है कि इस फंडिंग को रोका जाएगा? अगर नहीं रोका जाए तो क्या इसमें फैक्टर ये है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसको स्ट्रिंजेंट होना चाहिए? देखिए, इसमें एक बात सर मैं बता दूं, एक चीज़ तो ये है कि जो वो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल कैसे होना है। इसके अलावा ये जो IMF का प्रोग्राम आएगा नया, ये 76 साल का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम आएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये शहबाज शरीफ वाले और दूसरे लोग भी कह रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम होगा, इसमें जो मेरा अंदाज़ा है, हमारा अंदाज़ा है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगी। तो इस प्रोग्राम में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जाएंगे तो उसके लिए विल ऑफ द पीपल भी ज़रूरी है। अगर वो मैंडेटेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो कैसी चीज़ मूव करेगी। दूसरी बात, आपको एक और बात बता दूं कि अभी प्रोग्राम में हम ऑलरेडी हैं, जो 30 मार्च को ख़त्म होगा, उसको किसी लेटर कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दिसंबर की बेसिस पे 1.2 अरब डॉलर जब नई हुकूमत आ जाएगी वो हमें रिलीज़ भी हो जाएंगे। ये हम बात करें नए प्रोग्राम की जिसमें नए फैसले होने हैं, और वो नए फैसले किसका हक है करने का? जिसको अवाम ने वोट दिया है। आखिरी बात, एक बात मैं भूल गया था उस वक्त बताना कि जनवरी में, दिसंबर में जब बैरिस्टर साहब मिले थे तो सिर्फ IMF एक पॉलिटिकल पार्टी से मिली, वो थी PTI। नून लीग से क्यों नहीं मिली? पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं मिली? चले उस वक्त तो PDM हुकूमत थी जब प्रोग्राम मिला था। ये सवाल भी आप देख लें कि हमने इस प्रोग्राम को कितना सपोर्ट किया, और हमने किसी स्टेज में कोशिश भी नहीं की, बल्कि सपोर्ट करके ये जो 9 महीने का प्रोग्राम है ये हमारी कोशिशों से मुकम्मल हुआ है और किसी की कोशिश से मुकम्मल नहीं हुआ। और इस पे ऐड कर दूं, एक मिनट भाई, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट में बात कर लूँ। एक ज़रूरी बात आप जहन में ख़वातीन व हज़रात रखिएगा। 6% ग्रोथ रेट से इकॉनमी बढ़ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हुकूमत में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इकनॉमिक सर्वे जो कि मुस्लिम लीग नून की PDM हुकूमत ने शाया किया हमारी गवर्नमेंट के जाने के बाद, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून और ये PDM की हुकूमत आई, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया और इन्होंने ज़ीरो नहीं मनफी ग्रोथ रेट पे, यानी कि मईशत का हुजम
انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے. 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم, اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ایک منٹ یار. بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی, ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. تیسری اہم چیز, آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا, آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی, آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ, میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے, ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا. آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے, اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز, شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں, بحیثیت منسٹر پاور میں نے FIA کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا. وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا, ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی جو 3 ارب ڈالر ہماری وجہ سے, ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا, اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے. یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں, اور جو بھی آڈٹ ہے, جو بھی سیاہ سفید ہے سامنے آ جائے, تو کیا اس میں ڈر ہے؟ اور آپ کہہ رہے اس کا اثر نہیں ہوگا, تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے. اور آخری چیز میری طرف سے, تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے, 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرغی پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا ہے. پرامن پروٹیسٹ ہوگا یہ. حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے. ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے, اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے, اور امن طریقے سے, جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو, چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو, پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے, اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PDM 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم, ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں, ٹف لوگ موجود ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس کڑچھے, چمچے, دیگیں, آپ کے پاس رمبے, گینتی, بیلچے, جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, انشاءاللہ وہ جیتے گا.